دو چار چیزیں جو میرا آبزرویشن ہے اس جنیوا ٹرپ کا اور آئی ایم ایف کا جو چل رہا ہے اس پہ میرا کرٹیسزم تو یہ ہے کہ آپ کے دیکھنے والوں میجورٹی لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ وہاں پہ پی ٹی آئی الگ گئی ہے اور نون لیگ والے الگ گئے. اس سے مراد یہ ہے کہ انہوں نے وہاں پہ جا کے عمران صاحب خان صاحب کو پروموٹ کرنا شروع کر دیا تھا. دو صوبے پنجاب اور ان کی اپنی الگ ریپرزنٹیشن تھی کے پی کے کی, اور یہ نون لیگ والے الگ تھے. جس طرح یہ اپنے ذاتی پیسے لینے کے لیے گئے تھے. ایک تو فیڈریشن کی وہاں پہ کوئی اچھی مثال وہاں پہ قائم نہیں کی گئی, نمبر 1. دوسرا, یہ ساری ابھی تک جو ہیں یہ ساری پلیجز ہیں, یہ کمٹمنٹس نہیں ہیں, پلیجز ہیں. اور دنیا کے اس وقت اپنے حالات جو ہیں وہ اتنے موزوں نہیں ہیں جتنے کبھی تھے, کیونکہ ابھی تک سپلائی چین بحال نہیں ہوئی. یوکرین کی وجہ سے انرجی کرائسس ہیں, بلاک شفٹ ہو رہے ہیں. سعودی عربیہ, چائنا, رشیا کے پاس جانے کی کوشش کر رہا ہے. امریکہ کے انٹرنل اپنے کئی انتشار. وہاں پہ انہوں نے کیس پیش کیا. سب سے پہلے یہ شور ڈالتے رہے ہیں بڑے عرصے سے کہ یہ جی آپ نے دنیا میں پولوشن کیا ہے جس کی وجہ سے ہمارا یہ سیلاب ہے. پاکستان کی جیوگرافیکل لوکیشن دیکھی جائے تو چائنا کے ساتھ دنیا کا سب سے بڑا پولوٹر چائنا ہے. اس کے بعد دوسرا نمبر آتا ہے بھارت کا. انہیں پتا تھا کہ دونوں پارٹیاں ہمیں ایک دھیلا بھی نہیں دیں گے, تو ان کی بالکل ان کے ساتھ کوئی کمیونیکیشن نہیں. بلاول بھٹو صاحب اپنی فارن پالیسی کو چمکاتے رہے, صرف وہاں جہاں سے ڈالر اور یورو آنے کی امید تھی ان کو. اور اس جو پیسہ آیا ہے اس میں میرا خیال ہے تھوڑے سے پیسے سعودی عربیہ کے ہیں, باقی سارے ویسٹرن کنٹریز ہیں جن کے ساتھ یہ ڈرامہ سارا کیا جا رہا ہے. کیونکہ ان ممالک کے اندر پولیٹیکلی ہیومن رائٹس اور وہاں پہ جو جتنی بھی حکومتیں ہیں لیفٹ سائڈ والی, جو سوشلسٹ مائنڈ کے جو حکومتیں ہیں, وہ ماحولیات پہ ان کی توجہ ہے, تو یہ کیش کرا رہے ہیں. اور یہاں پہ پارٹیاں جو شروع ہو رہی ہیں, جو پراپرٹی ڈیلر ہیں وہ الٹی چھلانگیں مار رہے ہیں دبئی میں اور لندن میں اور ٹورانٹو میں, تو ہونی بھی چاہیے کیونکہ دیکھیں گے سارا پیسہ تو الٹیمیٹلی وہیں جانا ہے. میں ہمیشہ یہ گزارش کرتا رہا ہوں کہ پاکستان میں ڈالر لانا بڑی بات نہیں ہے, پہلے بھی بہت آئے. یہ وہ ملک ہے جہاں پہ کنٹینرز میں ڈالر آتے رہے ہیں افغانستان کے ٹائم, لیکن ان میں سے ایک پیسہ بھی پاکستان نہیں ہوگا. یہ در حقیقت ابھی کہتے ہیں یہ 10 بلین 11 بلین آج سیکنڈ ڈے ہے, 15 بلین ہمارے آرمی چیف صاحب جو ہیں وہ کمٹمنٹ لے کر, آپ کو 300 بلین بھی ڈالر دے دیا جائے تو نہیں رکے گا, کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے. آرزو میرا کویسچن ہے 22 کروڑ لوگوں سے, کوئی ایک ایسا انسٹیٹیوشن بتا دیں جو ان ڈالروں کو پاکستان روک کے رکھے گا. پاکستان میں کوئی ایسا انسٹیٹیوشن بتا دیں انکلوڈنگ عدلیہ جو انصاف کر رہی ہو یا اکاؤنٹیبلٹی میں. کیوں پہنچیں گے سیلاب زدگان پہ؟ آج کسی ٹی وی پروگرام, کسی ٹی وی کا اینکر کو بات کر رہا ہے سیلاب زدگان کی؟ کسی نیوز پیپر کے اندر سیلاب زدگان کی ذکر ہو رہا ہے؟ کیوں ہوگا؟ کیونکہ آپ ایز اے سوسائٹی کولیپس کر رہے ہیں. آپ کو میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں آرزو, آپ کے پرابلم معاشی اور سیاسی نہیں ہے, آپ کے اخلاقی پرابلم, اخلاقیات ختم ہو چکی. اس وقت ہمارے جو مسٹر ہینڈسم ہے بار بار کل پرسوں پھر وہ شور یہی ڈال دیں الیکشن. سعودی عرب تو سعودی جو وزیر اعظم ہے محمد بن سلمان نے کہا ہے کہ وہ $10 بلین کی پاکستان میں سرمایہ کاری کرنے کے لیے سٹڈی کر رہے ہیں, اور یہ سعودی اسٹیٹ میڈیا نے اس کو رپورٹ کیا ہے, اور یہ جو سعودی عرب کی خبر رساں ایجنسی ہے اس نے یہ کہا ہے. پھر انہوں نے کہا ہے کہ ہم پاکستان کے اندر جو فکس ڈپازٹ ہے وہ اس کو $5 ارب تک بڑھا رہے ہیں. اٹ مینس کہ آئی تھنک $2 ارب اور دے رہے ہیں یا $3 ارب اور دے رہے ہیں. ادھر بیرسٹر صاحب وزیر اعظم پاکستان کو بھی کچھ $10 ارب جنیوا میں اگلے 3 سال تک ملنے جا رہا ہے. سو اٹ مینس کہ پاکستان وہ ڈیفالٹ کی کنڈیشن سے تو نکل آیا, بلکہ یو اے ای نے بھی ابھی کوئی کمٹمنٹ کرنی ہے, جو کہ ہمارے آرمی چیف تو یو اے ای میں بیٹھے ہوئے تھے. سنا ہے کہ پرائم منسٹر اگلے ہفتے سنا ہے, بلکہ ایک آدھے دن میں جو ہے وہ پہنچ رہے ہیں ادھر یو اے ای پہنچ رہے ہیں. آپ کیسے دیکھتے ہیں, ایک تو کیا پاکستان ڈیفالٹ سے بچ گیا ہے, اور دوسرا جب بھی پاکستانی کوئی وزیر اعظم یا آرمی چیف جاتا ہے سعودی عرب تو سعودیز یہ تو کہہ دیتے ہیں ہم $10 ارب کی انویسٹمنٹ کریں گے. ریسنٹلی جب پاکستان آئے تھے تو کہہ رہے تھے $20 ارب کی کریں گے, لیکن وہ ہوتی نظر نہیں آتی. کیا یہ صرف فگرز کی حد تک ہے؟ کیا وہ ہمیں سیریس نہیں لیتے, یا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس دفعہ واقعی انویسٹمنٹ ہوگی؟ سر نہیں دیکھیں جی, یہ تو چونکہ یہ پاکستان جو سیلاب کے حوالے سے انٹرنیشنل ڈونیشنز کے اعلانات ہو رہے ہیں, تو اس میں یہ
ملا کے تو یہ لگتا ہے کہ بہت بڑی کوئی ہر چیز جو ہے نا ہنکی ڈوری ہے، اور کوئی بڑی زبردست قسم کی جو ہے وہ تبدیلی آنے والی ہے پاکستان کی فائنینشیل سچویشن میں۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو آپ ڈیفالٹ کی بات کر رہے ہیں نا کہ کیا یہ ڈیفالٹ سے نکل گیا ہے، یہ ان سارے قرضوں کا ڈیفالٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس کو اگر آپ غور سے اسٹڈی کریں کہ مثلا جو ان کو جنیوا میں جو ہے جو پیسے ان کو کومٹ کیے گئے ہیں، وہ یا تو بینکوں کے پیسے ہیں، جیسے اسلامک بینک ہو گیا یا ورلڈ بینک ہو گیا، جو بڑی اماؤنٹس ہیں 4 بلین اور 2 بلینس، تو یا پھر حکومتوں کے پیسے ہیں جو اسپیسیفکلی جو ہے ری ایبلیٹیشن کے لیے، ری سیٹلمنٹ کے لیے ہیں، جو ایفیکٹیز ہیں آپ کی جو ہے وہ سیلاب کے۔ فوری طور پہ تو ان کا کچھ ریگارڈ تو 2 بلین 1 بلین تو کرنا تھا نا، لیکن انہوں نے سرمایہ کاری کی بات کی۔ اب سرمایہ کاری خواہ وہ سعودی عرب ہو یا کوئی بھی ملک ہو، وہ بغیر فیوریبل کنڈیشنز کے کسی ملک میں نہیں کر سکتے۔ اس سے پہلے انہوں نے انڈیا میں بہت بڑی سرمایہ کاری کے اعلانات کیے ہوئے ہیں، لیکن ابھی تک وہ گراؤنڈ پہ اس طریقے سے ٹرانسلیٹ نہیں ہوئے، چونکہ وہ ایک لمبا سٹیپ بائی سٹیپ پروسیس ہوتا ہے، کیا ریکوائرمنٹ ہیں، لائسنسنگز ہیں، وہ ساری چیزیں۔ پاکستان کا جو سسٹم آف انویسٹمنٹ ہے لیگل، اور آپ کا جو کارپوریٹ سسٹم ہے، اور آپ کا جو لائسنسنگ سسٹم ہے، وہ دنیا میں لگتے ہیں۔ مثلا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ جس سٹی میں میں بیٹھا ہوں، سٹی آف ٹورانٹو کہہ لیں آپ اس کو، اور کنٹری آف کینیڈا، اس میں آپ کو ایک بزنس کارپوریشن رجسٹر کرنے کے لیے 15 سے 20 منٹ چاہیے۔ اب اس 15 سے 20 منٹ کے بعد یو آر فری ٹو گو اینڈ ڈو یور بزنس۔ تو یہی کام آپ کے ملک میں اگر 15 سے 20 مہینوں میں ہوتا ہے، اور وہ بھی تب ہوتا ہے کہ آپ ہر زندہ آدمی کو جو وہاں بیٹھا ہوا ہے کچھ نہ کچھ پیشکش کریں گے، کچھ نہ کچھ جو ہے وہ مٹھائی کھلائیں گے، تو پھر یہ بات ہوگی۔ تو یہ اب دیکھیں پاکستان جو ہے وہ انویسٹمنٹ کے لیے اس وقت انتہائی انفیوریبل قسم کی کنڈیشنز ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ وہاں پہ ایک سول وار کی سچویشن ہے اس وقت جو فاٹا میں اور اس کے آپ کے پختونخوا علاقے میں ہو رہا ہے، جو تحریک طالبان پاکستان کی جو پیرالل ایک اتھارٹی قائم کرنے کی جو باتیں ہو رہی ہیں،